چاہیے کہ ہم اللہ سے بات بھی نہیں کر رہے, کسی چیز کی وش بھی نہیں کر رہے, دعا بھی نہیں کر رہے. جو شخص صرف اللہ سے اللہم ہی کہہ دے, اللہ پکار ہی لے, وہ جان لے کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے اچھے دن جو ہے وہ شروع ہو گئے. اور ایک اور بات یاد رکھ لیں کہ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں, وہ چیز نہیں ملتی, پھر وہ دعا ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. دس از اے ویری مایوپک مائنڈ سیٹ. اوکے, اس طرح اللہ کو نہیں پرکھنا چاہیے, بلکہ اللہ نوز وٹ از بیسٹ فار یو اینڈ ہی ول گیو یو اف اٹس بیسٹ فار یو. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو پڑھ کے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے, جس کا چاہتا ہے رزق گھٹاتا ہے. اور ایک اور آیت کے مطابق اللہ اریزز وٹ ہی وانٹس, اریزز فرام ویئر. تو بہت سے لوگ کے مائنڈ میں کویسچن آتا ہے کہ when everything is written, you know, اللہ المحفوظ میں آپ نے بات کی کہ پین نے رائٹ کر دیا ہے جو کچھ ہونے والا ہے کریشن سے لے کر قیامت تک, everything is written. So what is being talked about in these ayahs کہ رزق بڑھتا ہے, رزق گھٹتا ہے, دعا تقدیر کو چینج کر دیتی ہے, پھر اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ ادروائز تو اگر ہر چیز لکھی ہے, the script has been written, تو پھر تو we are all just actors, right? پھر اس کا کیا قصور کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے, اس کا کیا قصور کہ وہ فاسق ہے, اس کا کیا قصور کہ وہ گناہ کر رہا ہے, پھر چوری کرنے والے کا کیا قصور ہے, رائٹ؟ پھر تو ڈیبیٹ اس طرف چلی جاتی ہے. سو the first question is کہ یہ جو آیات ہے اس میں is Allah talking about اللوح المحفوظ or something else? What do you think? So let me answer you کہ یہ جو بھی آیاز آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں, جن آیاز کا مطالعہ کرتے ہیں, ان سے کیا مراد ہے, ان میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں, ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, اور وہ حدیث میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کی پچھلے ایپیسوڈ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ جان لے کہ the pens have been lifted and the pages have dried. So it means there are multiple pens, not just one pen. There are multiple pens, but the great pen which has written actually, you know, in Allah al-Mahfuz, the master tablet, everything. That is a separate topic. Right now we'll discuss کہ کتنے pens ہیں اور وہ کیا کیا لکھتے ہیں, right? So حدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ there are different types of writing. جو رائٹنگ ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ ہے. اللہ المحفوظ کے علاوہ بھی رائٹنگز ہیں. سب سے جو امپورٹنٹ رائٹنگ ہے دیٹ از آن دا نائٹ آف ڈکری, دیٹ از لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ کتنی فیمس حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رائٹس دا ڈکری فار دا نیکسٹ ایئر, کہ اس سال سے لے کے جو اگلا سال آنے والا ہے اس میں اس شخص کو کیا ملے گا, اور اس میں اس شخص کی کون سی دعا قبول ہوگی, اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا دینا. اسی لیے دیٹ از اے گریٹ نائٹ. اور کین یو بلیو اٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نیکسٹ ایئر لکھنا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات لکھنا ہے کہ نیکسٹ ایئر اسے کیا ملے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نائٹ ہی ایسی چوز کی ہے جب ایون وہ لوگ جو کبھی مسجد میں نہیں آتے وہ بھی مسجد میں آئے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرسی ہے کہ نائٹ ہی وہ چوز کی کہ ہر بندہ آیا ہوتا ہے. آلموسٹ بڑے کم لوگ ہیں جو لیلۃ القدر کو مس کرتے ہیں, یعنی یوزلی 27ویں کی رات جو ایزیوم کی جاتی ہے, تو اس رات ہر بندہ مسجد میں موجود ہوتا ہے آلموسٹ. تو لک ایٹ دا مرسی آف اللہ کہ اللہ نے ہماری جو تقدیر لکھنی ہے اگلے سال کی وہ اس رات کو لکھنی ہے, اور وہ رات لوگ عبادت کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ ان کو بیسٹ ملے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے مینشن کیا hearing the ringing of the pens and the unraveling of the pages on the night of Laylatul Qadr, which Prophet sallallahu alaihi wasallam heard, okay, because उनको बहुत सी चीजें जो है वो नजर आती थी, सुनाई देती थी. So he mentioned it all. It means that the angels are writing, and what they are writing, अगले साल को इसको कितना रिस्क मिलेगा, अगले साल इसकी कौन सी चीज बढ़ेगी, कौन सी चीज घटेगी. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ everything that's going to happen next year is written down on the night of Laylatul القدر. یعنی یہاں تک ابن عباس نے کہا the names of the people doing حج, جن لوگوں نے حج کرنا ہے نیکسٹ ایئر ان کا نام لکھا جاتا ہے لیلۃ القدر کی رات کو. اسی لیے مجاہد رحمہ اللہ, the great student of ابن عباس رضی اللہ عنہ, who is a great مفسر of the Quran, مجاہد رحمہ اللہ used to make a special dua on the night of لیلۃ القدر حج کے حوالے سے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ لیلۃ القدر کو ڈکری کی جائے گی, pens will write. Okay, so this is one type of writing which we come to know. So imagine what great motivation we get. لیلۃ القدر والی رات اللہ سے اپنی باتیں منوائیں, کیونکہ پینس لکھ رہے ہیں. اوکے, آپ کی اگلے سال کی تقدیر لکھی جا رہی ہے.
اب بار بار وہ کوشچن آ رہا ہوگا کہ نہیں لوہے محفوظ میں جب ہر کچھ لکھا گیا تو یہ کیا لکھا جا رہا ہے. سو اس کی ہم بات انشاءاللہ اینڈ میں کریں گے. ابھی آپ بس یہ سنتے جائیں کہ کیا کیا چیز جو ہے وہ لکھی جاتی ہے اور کون کون سا پین کیا لکھتا ہے. اوکے, سو دین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم mentioned to us the angel who comes in our mother's womb when we are just 4 months, right. ہم نے یہ سنی ہے, بڑی فیمس حدیث ہے کہ جب انسان 4 مہینے کا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں تو ایک اسپیشل اینجل آتا ہے اور وہ آ کر اس بچے کی ساری تقدیر جو ہے وہ لکھتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوگا. He writes down certain things like he writes down the things which Allah has decreed like our lifespan, اس کی عمر کتنی ہوگی, اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہوگی, اور کین یو امیجن کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا اور اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جاتی. اینجل جو آیا اس نے لکھ دی کہ اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ یہ ہے, جو اینجل کو بتایا گیا کہ یہ لکھ دو, تو اینجل کو جو بتایا گیا اس کے مطابق اینجل نے لکھ دی. جو اینجل کو بتایا گیا اسی کے مطابق اینجل نے لکھ دیا کہ اس کو اتنا رزق ملے گا. جو اینجل کو بتایا گیا اسی کے مطابق اینجل یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ کیا یہ ایک ہیپی کنٹینٹ بلیور ہوگا یا ایک ڈپرائیوڈ پرسن ہوگا. سبحان اللہ. یعنی یہاں تک اینجل لکھ دیتا ہے کہ یا تو یہ بندہ دور ہوگا اللہ سے اور اس دوری کی وجہ سے ڈپرائیوڈ ہوگا, بلیسنگ سے ڈپرائیوڈ ہوگا اور اس کی زندگی بہت کٹھن ہوگی, یا یہ بندہ اللہ کے قریب ہوگا, نیک ہوگا اور یہ کنٹینٹ بندہ ہوگا, یہ ہیپی بندہ ہوگا. اس پوائنٹ کو میں مزید ایکسپلین کروں گا بٹ اٹس ویری اسکیری. اوکے, سو دس از ریٹن. تو یہ رائٹنگ بھی ہمیں بتائی گئی ہے. لیلۃ القدر کی رائٹنگ بھی بتائی گئی ہے جب اگلے سال ہر چیز ڈیسائیڈ کی جاتی ہے, اور یہ رائٹنگ بھی بتائی گئی ہے جب اینجل مدر کے ووم میں آ کر وہ 4 مہینے کے بچے کی ساری جو چیزیں جو ہونے والی ہیں وہ لکھ چھوڑتا ہے. دین اللہ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم he mentioned that every single day Allah is bringing about a matter he is writing. You know, سورہ الرحمن کی جو آیت ہے کہ اللہ is busy, اللہ سبحانہ وتعالی is bringing about a matter daily. Okay, كل يوم هو في شأن. So this is the translation of this verse is کہ اللہ busy ہیں, روزانہ اللہ تعالیٰ کچھ کر رہے ہیں. Okay, he is never resting. So again this refers to the writing and you know then by listening to everything کہ ہر چیز ہی جب لکھی جا رہی ہے, ہم کو اتنا کنٹرول کیا جا رہا ہے لکھ کے, then what's the point of making dua or doing everything? Everything is been written down, you know, everything is decided anyway. So why should I offer salah? Why should I offer, you know, why should I make dua? جب فرشتے نے میں 4 مہینے کا تھا تبھی لکھ دیا کہ بندہ ریچرڈ ہوگا, کہ ہیپی ہوگا, کہ کنٹینٹ ہوگا. So what's the point? So Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا کہ دعا تقدیر کو چینج کر دیتی ہے. رائٹ, اب جو اینجل نے لکھا ہے وہ تو اس بیسس پہ لکھا ہے نا جو اللہ کو نالج ہے, اور اللہ کو سب کے بارے میں نالج ہے. اللہ کو پتا تھا فرعون جو ہے یہ خباثت کی طرف جائے گا اور ڈیفینیٹلی یہ بنی اسرائیل کو ٹارچر کرے گا بیکاز ہی از گاڈ. گاڈ کو سب پتا ہے, گاڈ نے سب دیکھا ہوا ہے, گاڈ اسپیس اور ٹائم سے بری ہے. اللہ کے سامنے پاسٹ پریزنٹ فیوچر کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کو سب پتا ہے, اللہ نے ایوری تھنگ ہی ہیز سین. بٹ یو نو دعا کین چینج تقدیر. And دعا can change what? Okay, دعا can change اس کا رزق. یہ جو آیت ہے ہم رزق بڑھاتے ہیں, ہم رزق گھٹاتے ہیں, تو ڈیلی کا ڈیلی جب لکھا جا رہا ہے تو ظاہر ہے جب ایک بندہ نیک عمل کرے گا کتنی موٹیویشن ہے. آپ سوچیں کہ فری ول ہے کہ نہیں ہے, کہ ڈیلی کا ڈیلی لکھا جا رہا ہے. لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ اگلا سال لکھا جانا ہے, اس میں آپ اللہ سے بہت سی باتیں منوا سکتے ہیں اللہ کو بیک کر کے. سو یو ہیو آل دا کنٹرول یو وانٹ, یو ہیو آل دا فری ول یو وانٹ, رائٹ. آپ اللہ سے منوا سکتے ہیں اللہ کی منت سماجت کر کے کہ مثال کے طور پہ if you like someone, مثال کے طور پہ if you want to achieve something, as long as it's halal, it's good for you, it's productive, right? And you can also pray to Allah کہ اللہ اس چیز کو بہتر بنا دیں اگر وہ چیز اتنی بری نہیں ہے کہ وہ بالکل بھی بہتر نہیں بن سکتی. So you can make all these du'as, اور تقدیر سے باقاعدہ دعا جا کے لڑتی ہے اور تقدیر کو چینج کر دیتی ہے. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, ابن قیم کا بھی یہی ایگزیکٹلی اس طرح کا کوٹ ہے. سو دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. یہ والی تقدیر جو ڈیلی لکھی جا رہی ہے, دس کین چینج, دس کین آلٹر, یو نو. اینڈ سم ون از ڈوئنگ چیریٹی, سم ون از میکنگ دعا, اس کی وجہ سے جو ہے اس کی وہ تقدیر آلٹر ہو جائے گی. سو ہاؤ بیوٹیفل اے کنسیپٹ دس از, اینڈ دس آنسرز آل دا کوسچنز. لوگ پوچھتے ہیں what are we doing then, and we are doing everything. ہم دعا نہیں کر رہے, ہمیں توفیق نہیں ہو رہی. But one thing is to be sure, that which cannot change is that what's written in Allah wal mahfuz.
یہ والی تقدیر تو چینج ہو جائے گی جو فرشتے لکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ کسی فرشتے نے ظاہر فرشتے نے لکھا 4 منتھ کا جو بچہ تھا اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ لکھ دی کہ لیٹ سے اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے 1 مارچ 2019. اب اس کے رشتہ دار دعائیں کرتے ہیں یا وہ بندہ بہت دعا کرتا ہے یا وہ بندہ نیک اعمال کرتا ہے. اوکے لیٹ سے 10 سال پہلے 2009 میں اچانک سے وہ گڈ ڈیڈز کرنا شروع کر دیتا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی دکھاتا ہے, چیریٹی کرتا ہے. آل دیز ڈیڈز ایکسٹینڈ دا لائف اسپین آف اے پرسن حدیث کے مطابق. تو اس کی جو عمر ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اب اس کی عمر جو بڑھ رہی ہے, انٹرسٹنگلی فرشتہ آ کے دوبارہ اس کی عمر جو لکھتا ہے یہ سب اللہ المحفوظ میں لکھا ہوا ہے, بیکاز اللہ المحفوظ از دی ماسٹر ٹیبلٹ. ہاؤ انٹرسٹنگ. ماسٹر ٹیبلٹ میں اس کی پریویس ڈیٹ آف ڈیتھ بھی لکھی ہوئی ہے, اس کے آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد یہ نیک اعمال کرے گا, دعا کرے گا, اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ چینج ہو جائے گی اور نئی ڈیٹ آف ڈیتھ یہ ہوگی. So everything is written there. Such is the greatness of Allah. Such is the knowledge of Allah. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بندہ کب دعا کرے گا اور اس کی تقدیر کیسے چینج ہوگی. So this clears a lot of doubts. Okay, but you have to understand کہ لوح المحفوظ جو ماسٹر ٹیبلٹ ہے اس کی چیزیں چینج نہیں ہوتی. Okay, I have given you the example کہ ڈیٹ آف ڈیتھ جیسے چینج ہوگی. So لوح المحفوظ will also have this کہ یہ بندہ نیک اعمال کرے گا, یہ بندہ اس وقت دعا کرے گا, اس دعا کی وجہ سے یہ ڈیسٹنی آلٹر ہوگی. وہ سب کچھ ریکارڈیڈ ہے لوح المحفوظ میں, بیکاز دیٹ از دا پرائمری دا ماسٹر ریکارڈ. تو ماسٹر ریکارڈ سے چیزیں نہیں ہلنے والی, لیکن جو ڈیلی کے میٹرز ہیں جو لکھے جا رہے ہیں یہ چینج ہو سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں نیک اعمال سے اور دعا سے. سو اٹس جسٹ لائک کہ ایک بندہ بیمار ہے ڈیتھ بیڈ پہ اور وہ میڈیسن لیتا ہے, اس کی لائف کچھ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہوگی سائنٹیفکلی. سو دعا از یور اسپرچل میڈیسن. یو نیڈ دعا, بٹ ون تھنگ وی نیڈ ٹو بی شیور. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, the great companion of Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, the second caliph, what he said that, oh Allah, if you have written me amongst the fortunate ones, then confirm that, and if you have written me amongst the deprived ones, then erase that. سبحان اللہ. حضرت عمر دعا کریں کہ اے اللہ اگر آپ نے مجھے لکھا ہوا ہے فارچونیٹ ونز میں, یعنی کہ خوش قسمتوں میں جن کی لائف اچھی ہوگی یہاں پہ, تو پلیز اس کو کنفرم کر دیں, اس پہ مزید ٹھپا لگا دیں, یعنی اینجلز مزید اس پہ سٹیمپ لگا دیں. اور اگر میں ڈپرائیوڈ ونز میں سے ہوں, یعنی میں ڈپرائیوڈ ونز میں سے ہوں, یا کہ میں فارچونیٹ ونز میں سے ہوں, اور اگر میں ڈپرائیوڈ ونز میں سے ہوں تو اللہ آئی بیگ ٹو یو کہ پلیز اس کو چینج کر دیں, مجھے فارچونیٹ ونز میں سے بنا دیں. سو کین یو امیجن حضرت عمر ہمیں کیا سکھا رہے ہیں اور کتنی خوبصورت دعا. To give him something, but keep one thing in mind, while asking Allah subhanahu wa ta'ala, keep this in mind that what we deem fit may not be fit. Okay, sometimes وہی چیز کچھ اور لوگ ڈیزرو کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو مل جائے گی, یا ایٹ ٹائمز وہ چیز ہمارے لیے بہت پینفل ہوگی اور ڈیفینیٹلی وہ چیز ہمارے لیے ایک پین کا کاز ہوگی. سو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بے صبرے کی دعا قبول نہیں کرتے, ہیسٹی پرسن کی دعا قبول نہیں کرتے, کیونکہ وہ ہیسٹ کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے اللہ میری دعا نہیں سن رہا, میری دعا نہیں سن رہا, میری دعا نہیں قبول کر رہا. اور ایک اور بات یاد رکھ لیں کہ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں, انہیں وہ چیز نہیں ملتی, پھر وہ دعا ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. دس از اے ویری مائوپک مائنڈ سیٹ. اوکے, اس طرح اللہ کو نہیں پرکھنا چاہیے, بلکہ اللہ نوز وٹ از بیسٹ فار یو اینڈ ہی ول گیو یو اف اٹس بیسٹ فار یو.